واقعہ کربلا سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ان کی فکر کو اپنائیں جو جس فکر کے لیے انہیں قربانی دی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سچائی کا ساتھ دینا یہ حسینیت ہے، اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ کا ساتھ دینا یہ یزیدیت ہے۔ اسی طریقہ سے ظلم کرنا یزیدیت ہے، عدل کرنا حسینیت ہے۔ اسی طریقہ سے شراب سے نفرت کرنا حسینیت ہے، اور شراب پینا یہ یزیدیت ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں میں جھکانا، نماز کا اہتمام کرنا یہ حسینیت ہے، چونکہ انہوں نے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ تو سجدہ کرنا، نماز پڑھنا یہ حسینیت ہے، اور بے نمازی ہونا یہ یزیدیت ہے۔ اور دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا یہ حسینیت ہے، اور دین اسلام سے بغاوت اختیار کرنا یہ یزیدیت ہے۔ سود سے نفرت کرنا حسینیت ہے، اور سود کو اختیار کرنا یزیدیت ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنی تقریبات میں دیکھیں، اپنی بود و باش میں دیکھیں، اپنے طرز معاشرت میں دیکھیں کہ ہمارے پاس حسینیت ہے یا کہ یزیدیت ہے۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تک ہماری رسم حنا پوری نہیں ہوتی جب تک کہ رقص و سرود کی محفل نہ منعقد ہو۔ اس وقت تک ہماری رسم حنا مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم جو ہے وہ وہاں ڈانس پارٹی نہیں بلا لیتے، اور ہم شادی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے سب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خالہ بھی ناراض نہیں ہونی چاہیے، ماموں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شادی کے موقع پہ ماموں ناراض ہوا تو ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی، پھوپھی ناراض ہوگی تو باپ کے چہرے پہ اداسی ہوگی۔ تو ہم سب کو راضی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، راضی کرنا چاہیے، لیکن یار سب کو راضی کر رہے اور رسم حنا منعقد کر کے رب الجلال کو ناراض کر رہے ہو، آمنہ کے لال کی ناراضگی مول لے رہے ہو۔ اس موقع پہ تو چاہیے تھا کہ کوئی آدمی بھی خلاف سنت عمل نہ کرتا، لیکن ہم ایسے موقعوں پہ خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب دین جو صرف مسجد کی حد تک ہے، اور یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ ہم کہتے ہیں دین اب تو چلا جا، اب ہم نے اپنے گھر کے اندر یہ لہو لعب کی محفل سجانی ہے،